الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جمال حسن تو پروردگار دیتا ہے، جمال حسن تو پروردگار دیتا ہے. وہ ٹانک ٹانک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے. وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے. وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے. خدا کے نام سے ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں. وہی کریم ہے، اسی کے کرم پر ناز کرتے ہیں. قابل عزت تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ طریقت، اساتین علم فن اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے لئن شکرتم لازیدنکم میں بیان کردہ حکم ربی کے تحت اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہدیہ تشکر و اطمینان امتنان پیش کرتے ہیں کہ اس خدائے لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں کہ جس نے آسمان کو نیلگو چھت اور زمین کو بہترین فرش عطا کیا، انسانوں کو بولنا اور پرندوں کو پر تولنا سکھایا، جس نے لوح و قلم، شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر کے ذریعے عرش اور فرش کو زینت بخشی، جس رب العالمین نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کی خاطر روح القدس اور خیر البشر کے مقدس واسطوں سے اپنا پاکیزہ کلام انسانیت کے نام ودیعت فرمایا ہے. مکرم سامعین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف مغربی تہذیب کا بول بالا ہے، انسان مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ کر دنیا و عاقبت کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. اپنی ظلمتوں کی گھٹا ٹوپ آندھیوں میں مشعل راہ تعلیم کو گردانا جاتا ہے. جہاں ایک مومن کی زندگی میں تعلیم کی وہی اہمیت ہوا کرتی ہے جس طرح ایک مچھلی کے لیے پانی کی اہمیت ہوا کرتی ہے. تعلیم انسان کی زندگی کا ہتھیار ہوا کرتا ہے جو اس پرفتن دور میں انسان کے ایمان و عقائد کی سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے. کیا ہم اس بات کا احساس نہیں کر پاتے کہ علامہ اقبال نے اسی تعلیم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دور اندیشانہ نظروں سے ایک شعر یہ کہا تھا کہ حیرت ہے کہ وہ قوم ہے تعلیم میں پیچھے، حیرت ہے کہ وہ قوم ہے تعلیم میں پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے. ان کے دل میں درد تھا، تمنائیں تھی، کاوشیں تھی کہ مسلمان تعلیمی بیدار میں آگے آئے، بجائے اس کے کہ وہ دنیا کو اپنا مدار اصلی بنائے. ہم بحیثیت مسلمان کس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح خالق حقیقی کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دستبردار کر سکتے ہیں؟ ایک مومن کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے اس کو دینی تعلیم کو اپنی زندگی میں لانا از حد ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ وہ صحیح علم اور شریعت کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو سنوار سکے. اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا ہے تاکہ امت کو تعلیم سے جوڑا جائے اور امت کو قرآن سے جوڑا جائے، امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے ادباً یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے. اس طرح کھڑے رہ کر انتظامیہ کی محنت کو آپ خاک میں ملانے کا کام کر رہے ہیں. براہ کرم کرسیوں کے اوپر تشریف فرما ہو جائے. سامنے جو احباب کھڑے ہوئے ہیں براہ کرم کرسیوں کے اوپر تشریف فرما ہو جائے. آپ سے ادباً درخواست ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ جائے.
قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے تو آغاز سے پہلے ہی ایک ایسی ہستی کو صدارت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ جس کی سرکردگی میں وہ منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت اپنی منزل سے بھٹک جاتی ہے، جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ باغ اجڑ جایا کرتا ہے، ویران ہو جایا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جس مجلس کا کوئی صدر نہ ہو وہ حسن اختتام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور الحمدللہ آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کے علمی کمالات اور خدمت دین سے دنیا ناآشنا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ملک ہندوستان میں دینی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا، جو خود اپنے آپ کو خدمت دین میں لگائے ہوئے ہیں اور جن کے اور اولاد بھی آج تک دین کی خدمت کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ دادم حیات اسی خدمت کے ساتھ منسلک رہیں گی۔ ایک ایسی جگہوں پر جنہوں نے علم کے بازار کو لوگوں تک پہنچایا ہے، علم کی فضاؤں کو چلایا ہے اور علم کے پھولوں کو لوگوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس جگہ پر کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا وہ انہی کے خاندان کے حضرات ہیں، جن سے میری مراد مہمان مکرم حضرت مولانا حافظ سلیمان صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں آج کی اس عظیم الشان مجلس کی صدارت کے لیے حضرت جناب حافظ سلیمان صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ اساتذہ میں سے کوئی آ کر انتخاب صدارت کی تائید فرمائے گی۔ صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنے اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے اس صدارت کی تجویز کی دل سے تائید کرتا ہوں۔ مکرم سامعین کرام، بہار نو کی رعنائی چمن میں لہلائیں گی، بہار نو کی رعنائی چمن میں لہلائیں گی، فضا کے دوش پر بادے عنایت مسکرائیں گی۔ سفینہ نا خدا کے بن کبھی منزل نہیں پاتا، سفینہ نا خدا کے بن کبھی منزل نہیں پاتا، ملے ہیں نا خدا ہم کو تو منزل پاس آئیں گے۔ شروع میں سروران بزم تاریخی مشاہدات و تجربات اس بات کے شاہد ہیں کہ دنیا میں ہر مذہب کا ماننے والا اپنی محفل اور مجلس کا آغاز کرتے ہوئے اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے مذہب و ملت کے اعتبار سے کسی ایسی چیز سے تلاوت کا، کسی ایسی چیز سے مجلس کا افتتاح اور آغاز کرے جو ان کے نزدیک قابل احترام، لائق عظمت و بابرکت ہو۔ اور بفضلہ تعالی اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہماری اس مجلس کا آغاز قرآن کریم جیسی مقدس اور بابرکت کتاب سے کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی چیز بعظمت اور بابرکت نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب جس کو سب امینوں کے امین اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے رسول امین تک پہنچایا ہے۔ آئیے اسی مبارک کتاب کی بابرکت آیتوں سے ہم اپنی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے سب سے چھوٹے درجہ حفظ کے طالب علم محمد احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے، احمد ابن مولانا عمران کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت پیش فرمائے ان اشعار کے ساتھ کہ سب چھوڑ چھاڑ کے قرآن پڑھا کر، سب چھوڑ چھاڑ کے قرآن پڑھا کر، الملک پڑھا کر، کبھی رحمان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملیں گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملیں گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ سورة
ماشاءاللہ یہ تھے مدرسہ حاضہ کے ایک چھوٹے سے طالب علم جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اب آئیے، جیسا کہ یہ دستور ہے کہ رب العالمین کے بعد محبوب رب العالمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد وہ ذات جس نے پوری دنیا کے انسانوں پر ایک احسان یہ کیا ہے کہ ہم تمام کو راہ ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہمارے لیے امانت بھجوائی ہے. آئیے اسی ذات پر نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نعت پاک سے پہلے ایک شعر حمد کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حمد میں آپ تمام حضرات بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے، تاکہ اس مجلس کا آغاز ذکر اللہ سے بھی ہو جائے. آپ تمام حضرات کو اس میں میرا ساتھ دینا ہے. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سب شریک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ذکر کا ثواب. سب تمام حضرات جھوم کر میرے ساتھ پڑھے اللہ 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 سامعین کرام، اسی اجلاس کا مقصد کسی شخص سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کا مقصد چڑھتے سورج کی طرح آیا اور بیا ہے کہ بھٹکی ہوئی امت کو راہ راست پر لایا جائے.
امت کا عظیم سرمایہ جو دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر اپنی تعلیم سے دوری بنائے ہوئے ہیں، انہیں تعلیم سے جوڑا جائے۔ لہذا اسی فکر کو اوڑھ کر اپنے دل میں بسا کر حضرت خادم القرآن و عامر المساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے نوجوان بھتیجے حضرت مولانا معوض صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کو آئیے ہم بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ہمارے آئے ہوئے مہمان مکرم استاد محترم حضرت مولانا بنیامین صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ حضرت والا آئے اور اپنے کلمات عالیہ سے سامعین کو مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وقال تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما معزز و مبجل علماء کرام مشفقی و مربی استاد حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی حفظہم اللہ ورعاہ اور کوسمبا اور خصوصاً دادری کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، اس وقت آج کا یہ پروگرام تعلیمی بیداری کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بستی کے قلب میں ایک عظیم ادارہ مدرسہ باغ سعادت قائم فرمایا ہے، اور اس ادارے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی کے بہت سارے مسائل سے اس بستی کو دور رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے نوجوانوں کی، اس بستی کے گھروالوں کی سب سے حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر اس مدرسہ باغ سعادت کے بانی حاجی غلام حسین صاحب قابضی رحمت اللہ علیہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ چند دن پہلے حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم العالیہ اللہ حضرت کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، ہمارے وطن وستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حاجی غلام صاحب حضرت ہمیں محترم کے پاس اپنی ادارے کی فکر لے کر آئے کہ یہ مدرسہ جو ہے کس طرح روح ترقی ہو، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارہ آپ اپنی سرپرستی کے اندر لے لیں۔ حضرت ہمیں محترم باوجود یہ کہ آپ بیمار تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے ہمارے پھوپھا حضرت مولانا ابراہیم صاحب صالح ان دونوں حضرات کے مشورے سے مولانا معوض صاحب کے ذمہ یہ خدمت کی کہ آپ جو ہے اس ادارے کی نگرانی کریں، اس ادارے کے اہتمام کے اوپر بیٹھے اور اس کے نظم و نسق کو سنبھالیں، اور خاص طور پر دادری کی اس بستی کے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کی فکر کریں۔ مگر قضا قدر کی بات ہے کہ ابھی مولانا معوض کو آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے حاجی غلام حسین صاحب کا بلاوا آ گیا، اور وہ اس دنیا سے، فانی دنیا سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ گویا کہ
وہ اپنے اس آباد کیے ہوئے باغ سعادت کو حضرت وستانوی دامت برکاتہ کے مضبوط ہاتھوں کے اندر دے کر اپنی ذمہ داری سے بخدوش ہو کر بارگاہ الہی کے دربار یہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے کہ بار الہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنا سب کچھ اس باغ سعادت کے اندر نچھاور کر دیا، آپ اسی کی برکت سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائیں۔ اور یہ یقین اور یہ امید کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی برکت سے انشاءاللہ حضرت حاجی صاحب کی بھی مغفرت فرمائیں گے، نیز اس ادارے کو ان کے پورے اہل خاندان کے لیے اللہ تبارک و تعالی صدقہ جاریہ فرمائیں۔ بہرحال آج اسی مناسبت سے حاجی صاحب کی تعزیت، حاجی صاحب کے بارے میں جو میں نے سنا کہ آپ نے پورے اپنے گھر کو، اپنے پورے خاندان کو اس مدرسے کے ساتھ وابستہ رکھا، اپنا سب کچھ اس کے اوپر نچھاور کر دیا، اور جب اس کی ذمہ داری ہم اہل جامعہ کی سپرد کی تو انشاءاللہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ادارے کے اور اس بستی کے بچوں کی دینی دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں حتی المقدور جتنا ہو سکیں گے ہم اس کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اس بستی کی نیک نامی کا ذریعہ بناوے اور اس بستی کے نونہالوں کے مستقبل کو روشن ہونے کے ذریعہ بناوے۔ بہرحال میں اس موقع کے اوپر آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور اس علاقے کے معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ میری مراد حضرت مفتی محمد صاحب سارودی، شیخ الحدیث جامعہ کٹھوڑ، محتمیم مدرسہ ریاض العلوم کوسمبا، اور مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی بہت سارے حضرات جن کے میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی آمد کو قبول فرماوے اور آج کے اس اجلاس کو حقیقی معنی میں تعلیمی بیداری کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ یہ تھے استاد محترم حضرت مولانا بنیامین صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے، اس لیے چونکہ وقت بہت کم ہے اور حضرت والا کا آگے بھی پروگرام ہے، حضرت کو وہاں جانا ہے، یہ ہم اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت کو فارغ کیا اور ہمارے درمیان حاضر ہوئے اپنی بات کو سنانے کے لیے اور آپ حضرات سے ملاقات کے لیے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بستی پر خصوصی فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے حضرت کو یہاں پہنچا دیا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج پیش کر رہا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنی کلمات عالیہ سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به،
او ولد صالح يدعو له او صدقة جاریہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور کوسمبا اس کے اطراف اور اکناف سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور ذمہ داران قوم اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو اور انسان کے علاوہ ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوق کو وجود بخشا، مگر حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف الخلائق بنایا، یعنی اللہ کے مخلوق جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوقوں میں اگر اللہ رب العزت نے کس کو مکرم، معزز اور سرداری کا مقام اور مرتبہ عطا کیا تو وہ حضرت انسان کو عطا کیا۔ انسان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو اس مقام اور مرتبے کے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے علم سے آراستہ کیا، اللہ نے اسے عقل سے آراستہ کیا۔ علم وافر اور عقل وافر، یہ دو چیزیں اللہ نے اسے ایسی عطا فرمائی جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو اتنی مقدار میں نہیں عطا فرمائی جتنی مقدار میں انسان کو عطا فرمائی۔ ویسے اللہ کی ہر مخلوق اپنے اندر حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہے، چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، مگر قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے سورۃ النمل کے نام سے، اور قرآن کریم نے ایک واقعے کو بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے واقعے کو، اور اس پر ہمارے مفسرین اور علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے کہ حضرت سلیمان اور چونٹی کے درمیان کس طریقے سے گفتگو ہوئی، ہدہد کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ تو ایسے بے شمار واقعات قرآن کریم میں موجود ہے جو اللہ کے دوسری مخلوق کی ذہانت اور فطانت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو مکرم اور معزز بنایا، اور اس کے مکرم اور معزز ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اسے علم وافر عطا فرمایا۔ علم وافر کا مطلب کیا کہ دوسری تمام مخلوق اس کے پاس بھی علم ہوتا ہے، کوئی مخلوق اللہ کی اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں، چاہے کتنی ہی رذیل، کتنی ہی حقیر، کتنی ہی چھوٹی یا کتنی ہی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، مگر اللہ رب العزت اسے اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے چونٹی کو بنایا تو وہ اپنا گھر کیسے بنائے اس کا علم اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ اللہ نے اسے کھانا کیسے جمع کرے اپنے اس کا طریقہ اسے سکھایا۔ اللہ رب العزت نے چڑیا بنائی تو اسے گھونسلہ بنانے کا طریقہ سکھایا۔ انسان کو اپنا گھر بنانا ہو تو کسی انجینئر کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، آرکیٹیکٹ پہلے پلان بناتا ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے انجینئر مل کر کہ بھئی اسٹیل کی ڈیزائن ایسی ہوگی اور گھر کا ایلیویشن ایسا ہوگا اور وہ گھر میں اندر سے ایسا دکھے گا، بہت سارے، مگر اللہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو ایسی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ مخلوق انسان کی پوری جماعت مل کر جو کام کرتی ہے وہ چھوٹی سی مخلوق اکیلی کر کر بتاتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے علم تو دیا مگر اسے اتنا ہی علم دیا جتنے علم کی اسے ضرورت ہے۔ البتہ اسے اپنا علم سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ نے ریڈی میڈ علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے وَأَوْحَى فِي كُلِّ شَيْءٍ، قرآن کریم اللہ خود فرماتا ہے
ہر چیز کو اللہ نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کی زندگی گزارنے کی ضرورتوں کو اللہ نے اس کے اوپر وحی کر دی، اس پر الہام کر دی اور وہ چیزیں اسے سکھا دی. تو وہ ہر مخلوق اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہے. مگر انسان کو اللہ رب العزت نے کیسا بنایا کہ اسے اشرف الخلائق تو بنایا، البتہ اسے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس دنیا میں وجود بخشا، اس حال میں وجود بخشا کہ جب تم اس دنیا میں آئے لا تعلمون شیئا تو تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف رونا جانتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہنسنا سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، مگر ہر چیز اسے سکھانی پڑتی ہے. اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا؟ یہ نظام اللہ نے اس لیے بنایا کہ اگر انسان کو بھی اللہ ساری صلاحیتیں دوسری مخلوق کی طرح عطا کر دیتے تو اس دنیا میں انسان کے روزی روٹی کے مسائل حل ہونا مشکل ہو جاتے. اس دنیا کے اندر میں ہر انسان کبر اور نخوت کا شکار ہو جاتا. امام ماوردی نے اپنی کتاب ادب الدنیا والدین میں لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا مگر اللہ نے انسان کو ہاتھی کی طرح ڈیل ڈول نہیں دیا، اس کی طرح بڑا جسم نہیں دیا اسے. اللہ نے انسان کو شیر کی طرح طاقت نہیں عطا فرمائی. کہا کیوں؟ کہا اللہ نے انسان کو چھوٹا بنایا مگر اس کی حیت کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی ہر ضرورت کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ اس پر محنت کرے. اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو نہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہو سکتے، اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو اس کا ظاہر اور باطن کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے. ہر چیز کو انسان کے لیے اس طرح سے بنایا کہ وہ محتاج ہے ہر چیز کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے اندر میں یہ احتیاج نہ ہوتا، وہ چیزوں کا محتاج نہ ہوتا تو ایک فرعون نہیں روئے زمین پر ہزاروں فرعون کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے انا ربکم الاعلی. تو اللہ رب العزت نے احتیاج اور محتاجی اس کے ساتھ اسی لیے رکھی ہے تاکہ انسان اس بات کو سمجھے، ہر موقع پر اس کے ذہن و دماغ میں ایک بات ہو کہ میں جو کچھ کروں گا وہ اللہ کی مرضی سے کروں گا، اللہ کی توفیق سے. جو نیکی کروں گا وہ اللہ کی توفیق سے کروں گا، اور جو بھی کچھ اس دنیا میں مجھے ملے گا وہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ملے گی. لہذا اس بنا پر اس وقت 21ویں صدی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی میں روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 250 سے 300 کروڑ ہے. 250 سے لے کر 300 کروڑ مسلمان ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے، ایک سروے یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 23 سے 25% مسلمان ہیں. یعنی ہر 4 آدمی میں سے چوتھا آدمی کم از کم مسلمان ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی کثرت کے باوجود ان کو وہ وقعت، ان کی وہ عزت، ان کا وہ مقام اس دنیا میں نہیں رہا جو مقام ماضی میں کبھی ہوا کرتا تھا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات اسباب زوال امت کے عنوان سے مفکرین نے لکھی ہے کہ آخر مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب کیا ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر مسلمان اس طور پر دنیا کے اندر میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، باوجود ہے کہ وہ حق کا پاسبان ہے. اللہ نے اسے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ کہ مسلمان یہ تعلیم سے دور ہے، چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم ہو. آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ وہ ہے جسے اپنے دین کا علم ہی نہیں، اسے یہی نہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، میں اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہو، رسول کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہو.
اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس دنیا میں دوسری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر ماں باپ کے کیا حقوق ہے۔ ماں باپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اپنی اولاد کے ان کے اوپر کیا حقوق ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بچہ آیا اور شکایت کرنے لگا کہ میرے والد نے مجھ پر ظلم کیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ باپ نے بیٹے کی شکایت کی کہ یہ میرا بچہ ہے مگر یہ بچہ میری بات نہیں سنتا ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو بلایا اور بلا کر اس بچے سے پوچھا کہ آپ اپنے والد کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، ان کی بات سنتے نہیں ہو اور اس طریقے سے آپ ان کو ستاتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر سے کہتا ہے وہ خلیفۃ المسلمین سے کہ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بچے کے اور بچوں کے اپنے باپ پر کیا حقوق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا بالکل بتا سکتا ہوں۔ کہا بتائیے آپ اگر زحمت فرمائے تو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سب سے پہلا حق باپ کے اوپر اپنی اولاد کا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو ماں نیک اور صالح ہے۔ کہا دوسرا حق کیا ہے؟ کہا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ کہا تیسرا حق کیا ہے؟ کہا تیسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کو تعلیم سے آراستہ کرے، اسے دین سکھائے، اسے اخلاق سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے حلال کمانے کا طریقہ اور حلال کمانے کا ہنر سکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد وہ بچہ حضرت عمر سے کہتا ہے یہ میرے والد آپ سے میری شکایت کر رہے ہیں کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ نے جو حقوق بیان کیے ان تین میں سے ایک بھی حق میرے باپ نے میرا ادا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا باپ صاحب حیثیت ہے مگر اس کے باوجود اس نے ایک باندی سے نکاح کیا، اس نے نیک اور صالح ماں کا انتخاب میرے لیے نہیں کیا جس کی وجہ سے میری تربیت کے مسائل پیدا ہوئے۔ اس کو اچھا نام میرا رکھنا چاہیے تو اس نے میرا اچھا نام نہیں رکھا، اس نے میرا نام دودھ رکھا، اور دودھ کہتے ہیں کیڑے کو۔ اور آپ نے کہا کہ باپ پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اور اس کو حسن اخلاق سکھائے۔ کہا میرے باپ نے کبھی نہ مجھے کوئی اخلاق سکھایا، نہ کسی چیز کی تعلیم دی، اور مجھے ایسے ہی گوار رکھا ہے۔ کہا جب اس نے میرے حقوق کو ادا نہیں کیے تو اب یہ مجھ پر اپنے حقوق کو کیسے جتا سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہے تو یہ بچہ نابلد، پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر اس نے اپنے باپ کی گرفت برابر کی ہے۔ تو اس لیے اس وقت دنیا میں بسنے والا انسان، مسلمان ہر ایک، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، اس کی اولاد یا اس کی تابعدار ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اولاد تابعدار اس وقت ہوگی جب آپ اپنے اولاد کی اپنے گھر میں صحیح تربیت کریں گے۔ اولاد آپ کی نیک اور صالح اس وقت ہوگی جب آپ اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے۔ آپ کی اولاد دنیا میں صحیح راستے پر اس وقت چلے گی جب آپ اپنی اولاد کو حلال کمانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر میں لکھا ہے آپ نے کہ اگر کوئی مجھے پوچھے کہ فرض کون سا علم ہے ایک مسلمان کے لیے، کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تو امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور فرض اور واجب ہے، جس کو وہ علم کہتے ہیں جسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی یہ علم بھی فرض ہے۔ اور امام غزالی نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے لیے جاننا ضروری ہے ایسا علم ما یصح بہ العقیدہ، جس سے اس کا عقیدہ اور اس کی فکر اور اس کا نظریہ صحیح ہو جاوے۔ کہا
اپنے عقیدے کا جاننا ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے ما یصح بہ العبادہ، اپنی عبادت کے صحیح ہونے کا علم، یعنی احکام کا جاننا کہ فرض نماز ہے تو اس میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، اس میں سنتیں کیا ہے، وضو کرنا ہے تو اس میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے. ایسی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں ما یصح بہ العبادہ، جس سے عبادت صحیح ہو جائے. اور تیسری چیز امام غزالی فرماتے ہیں ما یصح بہ الکسب الحلال، اس کے لیے یہ بھی جاننا فرض ہے مسلمان کے لیے کہ جس علم کی وجہ سے وہ حلال کمائی حاصل کر سکے. اس کو امام غزالی نے فرض عین علوم میں شمار کیا ہے. کس میں شمار کیا ہے؟ فرض عین علوم میں شمار کیا ہے. تو ہمارا معاشرہ یہ علم سے جس طرح سے اس کا تعلق تعلیم اور تربیت سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں کوئی مسلمان کا پرسان حال نہیں، نہ ہمارے حکام میں کوئی دم ہے، نہ ہمارے عوام الناس میں کوئی طاقت ہے. دنیا میں انسانی معاشرے کے لیے سب سے طاقتور اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تعلیم ہے. جب تک کہ معاشرے میں تعلیم نہیں آئے گی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق نہیں آئیں گے، وہاں تک کہ معاشرہ یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس بنا پر ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے اکابرین کو، جنہوں نے جب 19ویں صدی میں انگریزوں نے اس ملک کے اندر سیکولر ایجوکیشن کے نام پر بے دینی اور دہریت کو عام کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ مسلمان اپنے دین سے بالکل کٹ جائے. لارڈ میکالے 1833 میں ہندوستان آتا ہے اور ہندوستان کی سیر کرتا ہے، اور ہندوستان کی سیر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ملک ہے. آج دنیا کے اندر میں جھوٹ کا دور دورہ، میڈیا میں ہر جگہ پر اتنا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ان بہت سارے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک میں 800 سال حکومت کی مگر مسلمانوں کے پاس کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی تجارتی نظام نہیں تھا. مگر یہ پروپیگنڈا ہے. اس ملک میں مسلمانوں کے زمانے میں جتنا بہتر نظام تعلیم تھا، خود بہت سارے انگریز مورخین نے، بہت سارے ہندو مورخین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نہ مسلمانوں سے پہلے اتنا اچھا تعلیمی نظام اس ملک میں رہا، نہ مسلمانوں کے بعد رہا. انگریز اس ملک میں آیا کیوں آیا؟ ایسے ہی نہیں آ گیا. اس ملک میں جس وقت انگریز آیا اس وقت یہ ملک اکانومی کے اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا. ایک انگریز نے مسلمانوں کے مغل دور کے اس اقتصادی نظام کے اوپر ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اس زمانے میں ہندوستان کا جی ڈی پی 27 تھا، 27 جی ڈی پی تھا. پوری دنیا کی دولت کا 27% صرف ہندوستان کے اندر میں تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک تھا. اسی لیے تو انگریز دولت کو لوٹنے کے لیے یہاں آیا تھا. اگر ہمارا ملک کنگال ہوتا تو وہ یہاں پر کیا لینے کے لیے آتا؟ اتنا دور یوروپ کو اور برطانیہ کو اور فرانس کو چھوڑ کر وہ یہاں تک کیوں آتا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ انگریز جب اس ملک میں آیا تو یہ ملک سونے کی چڑیا تھی، اور جب وہ یہ ملک سے گیا تو اس کو کاغذ کی چڑیا بنا کر گیا، اور بعد میں آنے والوں نے جو کاغذ کی تھی وہ بھی باقی نہیں رکھی. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پروپیگنڈے کو سمجھیں. جب ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانیں گے، جب ہم اپنے عقیدے کو نہیں جانیں گے، جب ہم ہمارے بڑوں نے اور ہماری تاریخ کا ماضی کتنا روشن رہا اس چیز سے واقف نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے گا ہم اس کی بات کو ماننے پر کیا ہو جائیں گے؟ آمادہ ہو جائیں گے. لہذا الحمدللہ اس ملک میں نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان گیا
مسلمان نے جس ملک میں پہنچا اس ملک میں پہنچ کر اس ملک کو ترقی دی. یوروپ کی طاقتیں دنیا میں آئی ڈسکوری آف لینڈ کے نام پر, نئی دنیا کے دریافت کے نام پر, اور اس نے کولونیزم قائم کیا, استعمار قائم کیا کہ پوری دنیا کو اپنی کالونی بنایا. تو اس نے کیا کیا؟ پوری دنیا کی دولت کو لوٹ کر اپنے یہاں پر لے گیا. مگر مسلمان جب یہاں آیا تو اپنی ساری صلاحیتوں کو لے کر آیا اور اس ملک کو ترقی دینے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو یہیں پر قربان کر دیا. وہی اسی زمین کا پیبند بن گیا, وہ یہاں سے کوئی چیز لوٹ کر لے نہیں گیا. اسی لیے انگریزوں کے جانے پر یوم آزادی منایا جاتا ہے, مگر مسلمانوں کے حکومت کے زوال کے دن کو یوم آزادی نہیں منایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس ملک کے باشندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہی نہیں, نہ ظلم کیا, عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی. اس ملک کے رہنے والوں جو بھی تاریخ کی چیزیں توڑ مروڑ کر دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, تو تاریخ کو کتنا بھی آپ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کریں, مگر یہ اللہ کا نظام ہے کہ حقیقی تاریخ یہ کبھی چھپتی نہیں ہے, وہ اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے. لہذا مسلمانوں کو ببانگ دوہل اور بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا اور اس ملک کی ترقی میں ہم نے بہت کچھ کیا. اب ایک بار پھر ضرورت ہے اس ملک کو دوبارہ اچھی حالت میں لانے کے لیے مسلمانوں کے اہم ترین رول کی. دنیا میں سیاسی زوال مسلمانوں کا ہوا تو مسلمانوں کے سیاسی زوال سے صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا, مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو مسلمانوں کے سیاسی زوال کا نقصان اٹھانا پڑا. اسی لیے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ, آپ نے کتاب لکھی ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین, مسلمانوں کے زوال سے پوری دنیا کو کیا نقصان پہنچا, دنیا کو کیا نقصان اٹھانا پڑا. تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مسلمان کا نظریہ تعلیم اور دنیا کی دوسری قوموں کا نظریہ تعلیم, مسلمان کی تعلیم کا مقصد اور دنیا کی دوسری قوموں کی تعلیم کا مقصد دونوں میں بڑا فرق ہے. دنیا میں ماضی میں ہو یا آج, قوموں کی تعلیم کا مقصد یہ رہا, خاص طور پر آج تو یہی صورتحال ہے کہ تعلیم کو تجارت اور ایسا پیشہ بنا دیا گیا کہ تعلیم کے ذریعے سے لوٹ مچائی جاتی ہے, جبکہ مسلمانوں نے تعلیم کو کبھی تجارت نہیں بنایا, بلکہ مسلمانوں نے تعلیم کو انسان کی زندگی کی ضرورت بنایا. دوسرا, مسلمانوں کے یہاں پر اور مسلمان کے یہاں تعلیم کا مقصد اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کی رضامندی کے خاطر انسانی اور اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. جبکہ دنیا کی دیگر قومیں چاہے وہ کیسا بھی تعلیمی نظام دے, ان کی تعلیم کا مقصد دنیا کمانا, اپنا جیب بھرنا اور اپنا پیٹ بھرنا, اس سے بڑھ کر ان کے یہاں پر تعلیم کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر تعلیم کا مقصد خدمت ہے, ہمارے یہاں پر تعلیم کا مقصد لوگوں کی ہمدردی ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے, اس دین کے سلسلے میں, اس دین میں 600 صدی تک اسلام میں یہ رہا کہ دین کا علم سیکھنے سکھانے پر اجرت لینا اور پیسے لینے کو علماء نے ناجائز لکھا. مگر جب دیکھا کہ امت یہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور دین کو نقصان بہت عظیم ہو سکتا ہے, تب جا کر 600 سال کے بعد علماء نے لکھا کہ بھائی دین کی تعلیم کے اوپر اجرت لینا جائز ہے. تو اسلام میں تعلیم کا مقصد بہت بلند ہے. اسلام میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ
تعلیم کے ذریعے سے بہترین ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کا مقصد اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی تیاری کرنا ہے. تو ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم تربیت اور تعلیم میں سب سے بڑا رول یہ والدین کا ہوتا ہے. جب تک کہ ماں باپ اپنے گھر میں گھر کے ماحول کو ایمانی اور اصلاحی اور اخلاقی اور تعلیمی نہیں بناتے ہیں، وہاں تک کہ اس گھر سے اچھا انسان وجود میں نہیں آ سکتا ہے. اور اس میں بھی تربیت کے میدان میں سب سے بڑا رول یہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں اس کا سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مائیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے بجائے موبائل لے کر بیٹھی رہتی ہے، فلمیں اور سیریلیں دیکھتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں بھی موبائل، آپ کے شوہر کے ہاتھ میں بھی موبائل، آپ کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل، تو ظاہر سی بات ہے کہ مستقبل میں بڑا ہونے والا یہ بچہ یہ ڈرگس کا عادی بنے گا، یہ بد اخلاقی کا عادی بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی. آپ نے اپنا وقت موبائل کے اوپر ضائع کیا، اور آپ جب غلط چیزوں کو دیکھ رہے تھے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی انہی غلط چیزوں کو دیکھتا ہے. اب جو جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے انہی چیزوں کو وہ اپنی زندگی میں جگہ دیتا کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. اسی لیے سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ انسان کا دماغ یہ اللہ کی مخلوق، اور اپنے انسان کو اللہ نے بڑا حیرت انگیز بنایا، مگر پورے انسان کے بدن میں انسان کا دماغ یہ اللہ کی خلقت کا سب سے عظیم شاہکار ہے. ایسا دماغ اللہ نے انسان کا بنایا ہے کہ جب بڑے بڑے بشیروں سے انسان کے دماغ کے اوپر ریسرچ کیا تو یہ حیران ہو گئے. یہ کہنے لگے انسان کا دماغ یہ نیورون کے ذریعے سے کام کرتا ہے، اور انسان کے دماغ میں نیورون جو ہوتے ہیں یہ بالکل فری رہتے ہیں جب وہ بچپن میں ہوتا ہے. 9 سال کی عمر تک بچے کے دماغ کے نیورون فری ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. کہا جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ایک نیورون کا کنیکشن دوسرے نیورون کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر میں جو آپ نیٹ ورکنگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں سوشل میڈیا آیا اور دنیا میں یہ نیٹ ورکنگ کا پورا نظام یہ کیسے لائے؟ جب انسان کے دماغ کا ریسرچ کیا تو اسی کی کاپی کر کر دنیا کے اندر میں یہ سوشل میڈیا کا اور پورا نیٹ ورکنگ کا نظام دنیا کے اندر میں لایا گیا. انسان کے دماغ کی کاپی کرنے کی کوشش کی گئی. تو فرماتے ہیں کہ بچہ 9 سال کی عمر تک آپ اس بچے کو جو سکھاؤ گے، اس کے سامنے جیسا کرو گے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. اگر ماں باپ گھر میں جھگڑیں گے تو اس بچے کی زندگی میں بھی جھگڑا ایک حصہ، اس کی زندگی کا جزء لا ينفك بن جائے گا. اگر ماں باپ گھر میں گالی گلوچ کریں گے تو وہ بچہ بھی گالی گلوچ کا عادی بن جائے گا. اگر ماں باپ نماز اور قرآن کا اہتمام نہیں کریں گے تو اس کے بچے کی زندگی میں بھی دین کا آنا بہت مشکل ہے. تو اگر ہم اپنی اولاد کو نیک، صالح اور اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو نیک اور صالح بننا پڑے گا. جب ماں باپ نیک اور صالح بنیں گے، وہ تعلیم یافتہ بنیں گے، گھر میں بجائے موبائل لے کر بیٹھنے کے کتاب لے کر بیٹھنے کے عادی بنیں گے، تو جا کر ہمارے معاشرے میں اچھی تبدیلی آ سکتی ہے. ورنہ ہمارا معاشرہ یہ کبھی بھی برائی کے دلدل سے نہیں نکل سکتا ہے. اذان ہوئی، مؤذن کہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں پہنچ جانا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں نماز کا کیسا اہتمام ہوتا تھا. اللہ اکبر. کل ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے. تو آپ کی عادت تھی کہ اپنے گھر سے نکلتے تو
جتنے بھی گھر آپ کے راستے میں آتے تھے ان سب کو آواز دیتے تھے آپ، حی علی الصلاۃ، چلو بھائی نماز کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، اس کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد تک آتے۔ آپ معمول کے مطابق اسی طریقے سے آپ مسجد تک آئے، آپ نے نماز پڑھانا شروع کی۔ فیروز ابو لولو جو آپ کے قتل کے لیے محراب کے اندر میں چھپا ہوا تھا وہ نکلا اور اندھیرے میں آپ پر حملہ کیا اور بہت شدید آپ کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ نماز کے حالت میں گر گئے۔ مگر حضرات صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرات مورخین نے لکھا ہے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم انسان زخمی ہوتا ہے، کسی صحابی نے اپنی نماز نہیں توڑی، سب اپنی نماز میں رہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کے زخم، آپ کو چونکہ پیٹ میں بڑا شدید زخم کیا گیا تھا تو آپ کے زخم کا علاج ہونے لگا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، خون کثرت سے بہہ جانے کی وجہ سے جب آپ کو ہوش آیا تو فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ پوچھتے تھے کہ کیا نماز ہو گئی؟ تو لوگ کہتے تھے ہاں نماز ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب سورج بالکل سورج نکلنے کے قریب ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت مسور ابن مخرمہ اور میں، ہم دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو ہوش ہے۔ حضرات صحابہ کیسا معمول تھا، ان کی زندگیاں کیسی تھی، بہت بڑی عمر بھی نہیں تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کی 20-25 سال کے نوجوان رہے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ هل صلیت، یا اللہ کے رسول کے خلیفہ کیا آپ نے نماز پڑھی؟ زخم ہے، پیٹ سے خون بہ رہا ہے، جانکنی کا عالم ہے، ان کو بھی نماز کی فکر ہے اور ان کی عیادت کرنے والے کو بھی نماز کی فکر ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بھئی کتنی دیر بچ گئی ہے؟ کہا بس سورج طلوع ہونے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ نے اشارے سے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب حضور کی جان نکل رہی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی امت سے الصلاۃ الصلاۃ، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نہ ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہے، نہ ہمارا مرد نماز پڑھتا ہے، نہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پر مصیبتیں آئے۔ جب تک کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم عام نہیں ہوگی، دین کو نہیں سیکھیں گے، جب تک کہ ہم صوم و صلاۃ کے پابند نہیں بنیں گے، جب تک کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کریں گے، وہاں تک کہ معاشرے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں آپ صرف خیالی پلاوی بنا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو، انہوں نے جب دیکھا کہ لارڈ میکالے نے پورے ہندوستان کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ہندوستان تو بڑی اچھی جگہ ہے مگر ان لوگوں کو بگاڑنا ہے۔ کتنے خبیث تھے یہ انگریز، لوگوں کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بگاڑنے کی فکر کرتے تھے۔ تو کہا کہ ان کو کیا کیا جائے؟ کہا ان کو تعلیم کے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ بگاڑ پیدا کیا جائے۔ تو تعلیم کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد اس نے ایک پلان بنایا اور کہا کہ میں ایسا پلان بناؤں گا کہ 50 سال میں پورا ہندوستان میں 50 سال کے بعد ایک بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن بھی پلان کرتا ہے، سازش کرتا ہے، اور اللہ بھی پلان کرتا ہے، اور اللہ سے بہتر کسی کی پلاننگ ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اس طرف انگریز نے پلان بنایا کہ اس پورے ملک کو کفر کے دلدل میں پھنسا دیا جائے اور ہمیشہ اللہ کی ناراضگی والے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے ہمارے علماء کے دل میں بات ڈالی کہ بھائی نہیں، اگر اس ملک میں مسلمانوں کے ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں 1857 کے بعد ہمیں اپنے ادارے قائم کرنے ہوں گے، ایسے ادارے جہاں پر دین کو سکھایا جائے۔ تو الحمدللہ دین کو سکھانے کے لیے ایسے اداروں کو قائم کیا گیا اور مکاتب کا اور مدارس کا جال پورے ملک میں پھیل گیا۔ مسلمان عوام نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور مسلمان خواص نے بھی حصہ لیا اور علماء نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ تو الحمدللہ اس ملک میں ہم 15 سے 20% ہونے کے باوجود بھی اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر اسباب ظاہریہ کے درجے میں، ظاہری اسباب کے درجے میں
ان لوگوں نے ان مدارس اور مکاتب کو نہ قائم کیا ہوتا تو آج میں اور آپ مسلمان نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دنیا میں ایسے ملکوں کو دیکھا ہے جہاں 90, 95, 100% مسلمان ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو کہیں پر اسلام نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ انہوں نے فلموں کے راستے سے، سوشل میڈیا کے راستے سے، تعلیم کے راستے سے، ہر راستے سے ایسی کوششیں کی اور ایسا جال بچھایا کہ اچھے اچھے لوگ ان کے جال کے اندر میں کیا ہو گئے؟ پھنس گئے. مگر مدارس شروع ہوئے، مکاتب شروع ہوئے، اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا نظام شروع ہوا، خانقاہ کا نظام شروع ہوا. ان سب چیزوں نے مل کر ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے مائنورٹی اور اقلیت کے باوجود بھی ان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا. لہذا اس بنا پر جب ایک زمانے میں ضرورت تھی ہمیں اپنے دینی مدارس کو قائم کرنے کی، حضرت شیخ الاسلام فقیہ الازرق حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ اپنے ایک تقریر کے اندر میں آپ فرماتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کی فکر کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو اپنے عصری تعلیمی ادارے بھی بنانے چاہیے. اس لیے کہ اگر ہمارے اسکول نہیں ہوں گے، اگر ہمارے کالج نہیں ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے طریقے کو سکھانے کے لیے غیروں کے یہاں بھیجیں گے، اور جب وہاں بھیجیں گے ان کو وہاں پر ماحول ایسا ملے گا جس ماحول کی وجہ سے وہ ایمان اور اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں، اور ملک میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دینی ماحول میں عصری تعلیمی ادارے بھی ہمارے ہونے چاہیے، جو علماء کی نگرانی میں، نیک صالح لوگوں کی نگرانی میں ہمارے نوجوانوں کو اسکول کی تعلیم بھی دے تاکہ ان پر ہر اعتبار سے دین کا ماحول مہیا کیا جائے. وہ دنیا کو سیکھے مگر اپنے دین سے دور نہ ہو. ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مسلمان کلیکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے. اگر وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے تو ساری دنیا کی دولت بھی کسی کام کی نہیں، پوری دنیا کی صلاحیت بھی کسی کام کی نہیں. دنیا میں بہت سارے انٹیلیجنٹ ایسے لوگ، بہت ذہین اور فطین سائنسداں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں ایسے، مگر ان کی صلاحیتوں سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کی فکر، ان کی ذہنیت دینی نہیں، ان کو دینی ماحول نہیں ملا، ان کو دین کے ساتھ وابستگی نہیں. لہذا اس بنا پر جب ہمارے پاس بیلنس کے ساتھ دین اور دنیا دونوں آئیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا. تو دونوں کی زندگی، اسی لیے قرآن نے حسنہ کا لفظ استعمال کیا بیلنس کرنے کے لیے. کہیں پر احسن کا لفظ نہیں کہا کہ یہ زیادہ افضل، بلکہ دونوں کو. اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس طریقے سے رہے کہ اس کی آخرت بھی برباد نہ ہو اور اس کی دنیا بھی عزت کے ساتھ گزر جائے. اور اس کے لیے انسان کو اسی طریقے سے تعلیم اور اخلاق کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے. بہرحال کچھ دنوں پہلے ہتھورن کا پروگرام تھا تو ساتھ ہی ساتھ میں کہا کہ بھئی کوسمبا اور ہتھورن قریب ہے، اغل بغل میں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے. تو آپ حضرات کے یہاں پر بھی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے. حاجی غلام صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، چند مہینوں پہلے والد صاحب کے ساتھ ہم وستان آئے تھے ہمارے گاؤں میں، تو حاجی صاحب بھی وہاں پر والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ادارہ چلاتے ہیں دادری میں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نگرانی میں یہ ادارہ چلے. تو والد صاحب نے وہاں پر ہمارے پھوپھا مولانا ابراہیم صاحب جو UK میں رہتے ہیں ان سے کہا کہ بھئی آپ نگرانی کرو.
تو پھر اس کے بعد یہ ساری ترتیب بنی اور الحمدللہ یہاں پر مولانا معاوض صاحب کو بھیجا گیا اور ان کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے دینی تعلیم کا نظام ہے ایسے ہی اچھی اسکول اور عصری تعلیم کا نظام بھی یہاں پر اچھے انداز میں کیا جائے. اس لیے کہ ابھی ہم نے بستی کا جائزہ لیا تو بتایا گیا کہ تقریباً دادری میں 900 سے 1000 مسلمانوں کے مکانات ہیں. میں نے کہا 1000 مکان ہے تو ایک گھر میں اگر کم از کم 2 سے 3 بچے بھی شمار کرتے ہیں تو 3000 بچے تو یہیں پر ہیں. اب ان میں سے آدھے بڑے بھی ہو گئے تب بھی 1500 بچے ہیں ابھی. پھر اس کے بعد جو بڑے ہو گئے ان کے بچوں کو شمار کرو تو اور بڑھ جاتے ہیں. تو بڑی تعداد ہے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے, ان کو تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے. دین اور دنیا کی دونوں تعلیم ضروری ہے. فتنوں کے اس دور میں اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے اور صرف دنیا کی تعلیم دیں گے تب بھی ان کا ایمان خطرے میں ہے. اور اگر ہم ان کو کوئی تعلیم نہیں دیں گے, نہ دین کی دیں گے نہ دنیا کی دیں گے, تب تو اور بڑا خطرہ ہے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور دنیا بھی پتہ نہیں کیسی گزرتی ہے کیسی نہیں گزرتی ہے. لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ کوسمبا میں بہت سارے ادارے ہیں اور سارے ہی ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور ہر ادارہ ہمارے مدارس یہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں تعلیم کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں اور اپنے بچوں کی آخرت اور دنیا دونوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. خاص طور پر عورتوں کو بھی تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ مرد حضرات تو مسجد میں آتے ہیں تو بیان میں جمعہ کے دن بیان میں کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں, تعلیم میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں, جماعت میں نکل کر کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں, مگر عورتوں کی تعلیم کا کوئی خاص نظام نہیں, جس کی وجہ سے ہماری عورتیں بیچاری دین اور دنیا ہر اعتبار سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتی ہے. لہذا اس بنا پر عورتوں کو دین سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. مرد کا بھی حق ہے شوہر پر, مرد کے اوپر عورت کے اپنی بیوی کے جو بہت سارے حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین کا علم سکھائے. یہ اس پر واجب ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس پر کیا ہے, واجب ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اگر اس کو دین کا علم سیکھ کر نہیں آئی ہے, آپ کے نکاح میں آئی, تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو دین کا علم سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین لے کر آئے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ, اشعار قبیلہ, وہ ایک جگہ پر رہتا تھا. تو ایک مجلس میں ان کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اشعار والے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خاندان والے, ان کے قبیلے والے, علم سے بڑی ان کو وابستگی ہے مگر ان میں ایک کمی ہے. اس کے بعد حضور نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے قبیلے کو سکھاتے نہیں ہیں, دین نہیں سکھاتے ہیں. تو وہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہا آپ نے ایسا کہا؟ ہاں. کہا آپ تو دین سیکھنے کے لیے آتے ہو لیکن سیکھ کر جانے کے بعد آپ کے بازو میں جو قبیلہ رہتا ہے اس کو دین نہیں سکھاتے ہو آپ, تو اللہ کے یہاں پر آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو پھر انہوں نے ان کو بھی دین سکھانا شروع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی کہ صرف ماں باپ اور شوہر اپنے گھر والوں کی نہیں بلکہ محلے میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں دین کا علم یا علم سکھایا اور سیکھا جا رہا ہے یا نہیں, اس کی فکر کرنا ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے. آج ہم ہر ایک اپنی ذمہ داری سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. عورتوں کی تعلیم کے لیے دینی تعلیم کا معلم نام سے ایک کتاب ہے, مشکل سے 200 صفحے کی کتاب ہے. اس کتاب کی تعلیم کی جائے, کچھ عورتیں اس کتاب کو گھروں میں تعلیم کریں, ان کو سمجھائے تو پورا دین ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے.
یہاں مدرسے میں بھی بڑی عورتوں کے لیے تعلیم کا نظام کیا گیا ہے، تو دین کو سیکھنے کی کوشش کیوں؟ اس لیے کہ جب عورتوں کے اندر میں دین آئے گا تو نسلوں میں دین آئے گا. عورتوں میں دین نہیں ہوگا تو ہماری نسلیں یہ صحیح گھر میں اس کی تربیت ہی نہیں ہوگی. اس لیے لکھا ہے لکھنے والے نے کہ مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے نسل پڑھتی ہے. تو ایک عورت کو آپ نے پڑھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسلوں کو آپ نے پڑھا دیا. کیوں؟ کہ اس عورت کو اس کو قرآن پڑھنا آ گیا، اس کو دین آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے گی، پھر اس کے بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے. لہذا اس بنا پر پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کی خاطر محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تعلیم جو ہے یہ کمپٹیشن کا میدان نہیں ہے، یعنی تعلیم میں کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ تعلیم میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت سارے ادارے ہیں تو تعلیم میں وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا تعاون کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ سب کو نہیں پڑھا سکتا ہے، تو بہت سارے ادارے ایک دوسرے کا تعاون کرے اور تعاون کر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو آپ مخلص ہو، تو آپ جیسا کام کر رہے ہیں دین کا، ایسے ہی کوئی دوسرا بھی اگر دین کا کام کر رہا ہے، اسے دیکھ کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو آپ مخلص ہیں، اور اگر اسے دیکھ کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اخلاص نہیں ہے آپ کے پاس. لہذا جو بھی جہاں بھی دین کا کوئی بھی کام ہو، ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہی اور بھی کا جھگڑا. کس کا جھگڑا ہے؟ ہی اور بھی کا. مدرسے والا یہ نہ سمجھے کہ مدرسہ ہی دین ہے، تبلیغ والا یہ نہ سمجھے کہ تبلیغ ہی دین ہے، خانقاہ والا یہ نہ سمجھے کہ خانقاہ ہی دین ہے، بلکہ یہ سمجھے مدرسہ بھی دین ہے، خانقاہ بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے، تعلیم بھی دین ہے. سب شعبوں کی ضرورت ہے امت کو مضبوط کرنے کے لیے. لہذا اس بنا پر ہماری جو ٹانگ کھینچو بیماری ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ فرماتے تھے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ عجیب نسخہ بتایا ہمارے حاجی صاحب نے کہ اگر امت میں ایک صفت پیدا ہو جائے تو امت کے سارے مسائل کا حل ہو جائے. کہا کیا؟ کہا امت میں اگر تواضع آ جائے تو یہ امت خود بخود دنیا میں ترقی کرنے لگ جائے گی. تو کسی نے پوچھا کیسے؟ کہا جب تواضع آئے گا تو تواضع کے آنے سے اختلاف کم ہو جائے گا، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے اور ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. جب ایک دوسرے کی بات کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا تو اختلاف ختم ہوگا. جب اختلاف ختم ہوگا تو تنظیم آئے گی، اور جب تنظیم آئے گی تو امت خود بخود ترقی کرنا کیا کر دے گی؟ شروع کر دے گی. لہذا اس بنا پر ہم ایک دوسرے کو تعلیم کے میدان میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. پروگرام جاری رہے گا چونکہ ہمیں آگے ہتھورن جانا ہے، وہاں پر پروگرام کا وقت ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم اپنا کام کر کر ہم آگے جا رہے ہیں اور پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا. لہذا آپ حضرات یہاں پر تشریف رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.